باب ہبۃ الواحد للجماع، ہبہ کرنا ایک چیز کا بہت سے لوگوں میں، مثلا ایک انار 100 لوگوں میں تقسیم کا ہبہ کر دینا ہے، یعنی ایک چیز دینا اور کہنا یہ جاؤ سب کھا لو. جیسے آپ اپنے بچوں کو کوئی ایک چاکلیٹ دیتے اور کہتے اچھا یہ سب لے لو. وقالت اسماء للقاسم ابن محمد و ابن ابی عتیق، حضرت اسماء یہ جو حضرت زبیر کی اہلیہ تھیں وہ کہتی ہیں کس کو؟ قاسم بن محمد کو. قاسم بن محمد جو تھے یہ حضرت اسماء کے بھتیجے تھے، اور عبداللہ بھتیجے کے بیٹے تھے. پھر یہ دو لوگ جو ہیں ابن ابی عتیق. ورثت عن اختی عائشہ بالغابہ، کہتی ہیں کہ میں وارث بنی اپنی بہن عائشہ کی کس میں؟ غابہ کے معاملے میں، یعنی غابہ کے مقام پر ایک جائیداد تھی، وہ ورثے میں ترکے میں کس کو ملی؟ ان کی بہن اسماء کو. وقد اعطانی به معاویہ 100,000، حضرت معاویہ نے اس کے عوض حضرت اسماء کو 1,00,000 درہم دینا چاہے، 1,00,000 روپیہ دینا چاہا، لیکن انہوں نے ان کو نہ بیچا بلکہ اس زمین کو ہبہ کر دیا. کس کو؟ ان دونوں کو. تو کیا کہا؟ فہو لکما، کہ یہ تم دونوں کے لیے ہے. مراد یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی ایک زمین 2 یا 3 لوگوں میں بانٹ دے تو وہ اکٹھی دے سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ اس میں کہے کہ اتنا حصہ فلاں کا اتنا فلاں کا، نہیں، کوئی ایک چیز 2 لوگوں کو اکٹھی ہبہ کر دی جائے. یعنی مثال کے طور پر ایک کمرہ ہے یا ایک کمرے جتنی زمین ہے اور 2 لوگ اس کے مالک ہیں. وہ اس طرح مالک ہیں کہ بیچ میں کوئی مارک نہیں ہوا. یہ نہیں کہا کہ وہ حصہ زید کا اور یہ بکر کا، نہیں، ساری زمین زید اور بکر کی، تو اس کو مشاع بھی بولتے ہیں. حدثنا یحیی بن قزع حدثنا مالک عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بشراب فشرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی چیز لائی گئی، آپ نے پی. وعن یمینہ غلام، آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا تھا، وعن یسارہ الاشیاخ، اور بائیں طرف بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فقال للغلام، تو بچے سے کہا، ان اذنت لی، اگر تو مجھے اجازت دے گا، آتیت ہؤلاء، تو میں ان لوگوں کو پہلے دے دوں جو بڑے ہیں عمر میں. فقال، تو اس نے کہا، ما كنت لأوثر بنصیبی منک یا رسول اللہ احدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جوٹے میں سے میں اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا. فطلہ فی یدہ، تو آپ نے اسے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. وضع ہوتا ہے آرام سے رکھنا، لیکن طلہ کہتا ہے اچھا لو. پھر باب الہبۃ المقبوضۃ وغیر المقبوضۃ، جو چیز قبضے میں ہو اور جو قبضے میں نہ ہو اسے ہبہ کرنا. والمقسومۃ وغیر المقسومۃ، اور وہ جو تقسیم ہو گئی اور وہ جو تقسیم نہ ہوئی ہو. وقد وهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ لہوازن ما غنموا منہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کر دیا کیا؟ وہ قیدی یا وہ جو وفد حوازن نے مانگا تھا ان سے، ما غنموا، جو انہی سے غنیمت حاصل کیا تھا آپ نے، وہ غیر مقسوم، حالانکہ وہ بھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، یعنی غیر تقسیم شدہ چیز کو ہبہ کر دیا. حدثني ثابت بن محمد حدثنا مسر عن محارب بن جابر رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آیا. فقدانی وزادنی، تو آپ نے میرا قرضہ بھی ادا کیا اور زیادہ بھی دیا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن محارب سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما یقول بعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعیرا فی سفر. یہ وہ قصہ بہت دفعہ پیچھے گزر چکا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے سفر میں ایک اونٹ جو تھا اپنا حضور کو بیچ ڈالا. فلما اتینا المدینہ، تو پھر جب ہم مدینہ آئے، قال ائت المسجد، تو مسجد آنا، فصلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھ. فوزن، پھر آپ نے وزن کیا. قال شعبہ کہتے ہیں اراہ، فوزن لی، آپ نے میرے لیے وزن کیا. فارجح، پھر اس کو زیادہ تولا، راجح کیا یعنی زیادہ دیا. یاد ہے حضرت بلال کو آپ نے فرمایا تھا، یعنی بلال نے دراصل تولا تھا، لیکن چونکہ آپ کے حکم پہ تولا گیا تھا اس لیے راوی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تول کے اسے دیا اور زیادہ دیا. فما زال منها شيء حتى اصابها اهل الشام يوم الحرة، اور وہ جو زیادہ تھا نا، پیچھے حدیثوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت جابر اس کو اپنی تھیلی میں ڈال کے ساتھ لیے رکھا کرتے تھے برکت کے طور پہ. لیکن ہوا کیا کہ جب یزید کے دور میں مدینہ پر حملہ ہوا اور واقعہ حرہ پیش آیا تو اس پر ان سے وہ مال چھین لیا گیا. ظاہر ہے کہ جنگ و جدل میں غارت گری میں اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں. حدثنا قتيبة عن مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بشراب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی کوئی چیز لائی گئی. وعن یمینی غلام وعن یساری اشیاخ، فقال للغلام اتأذن لي ان اوتی هؤلاء، فقال الغلام لا والله لا اوثر بنصیبی منك احدا، فطله في يده. حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبل قال اخبرني ابي عن شعبة عن سلمة
قال سمعت ابا سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دین، ایک شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کچھ قرض تھا. فہم به اصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس کا ارادہ کیا، کیونکہ اس نے کچھ سخت کلامی کی تھی آپ سے، تو انہوں نے ارادہ کیا. فقال دعوہ، تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو. فإن لصاحب الحق مقالا، کیونکہ صاحب حق کے لیے، حق والے کے لیے بات کرنے کا حق ہوتا ہے. وقال اشتروا له سنا، آپ نے فرمایا اس کے لیے 1 سالہ اونٹ خرید لو. فآتوها ایاہ، تو وہ اونٹ اس کو دے دو. فقالوا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صحابہ نے، انا لا نجد سنا الا سنا ہی افضل من سنہ، یعنی 1 سال کا اونٹ ہمیں نہیں ملتا، جو ملتا ہے وہ اس سے زیادہ عمر کا ملتا ہے. قال فاشتروها فآتوها، آپ نے فرمایا اسی کو خرید لو اور دے دو ایاہ اس شخص کو. فإن من خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرض ادا کرنے میں اچھائی سے کام لیتے ہیں، بھلائی سے کام لیتے ہیں. باب اذا وہب جماعت لقوم، جب کوئی جماعت، کچھ لوگ کسی قوم کو کچھ ہبہ کر دیں، یعنی اگر کئی شخصوں کو کچھ ہبہ کر دیں تو کیا وہ دیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک چیز بہت سے لوگوں کی ملکیت ہے، تو وہ مل کر اپنی ملکیت کی چیز کچھ دوسرے لوگوں کو وہ دے دیتے ہیں، جو وہ بھی بہت سارے ہیں، یعنی دونوں طرف جماعت ہے. اب انفرادی معاملہ نہیں، اجتماعی معاملہ ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے جبکہ سارے شریک راضی ہوں. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن مروان بن حكم بالمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين، یہ بھی حدیث گزر چکی ہے. فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم ما أي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا أول تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم. فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا، وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن هذا آخر قول الزهري، يعني فهذا الذي بلغنا. باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها ويذكر. من أهدي له، جس کو کوئی ہدیہ دیا جائے، ہدیۃ کوئی ہدیہ، وعنده جلساؤ، اور اس کے پاس اس کے اور لوگ بھی، دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایک شخص ایک مجلس میں بیٹھا ہے اور کوئی باہر سے لا کر کوئی چیز اس کو دیتا ہے اور آس پاس اور بھی لوگ ہیں، فہو احق بہا، تو وہ شخص یعنی جس کو دیا جاتا ہے وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے. ویذکر، اور اس کا ذکر کیا جائے گا، یعنی یہ چیز فلاں کی ہے. مثلا بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، تو اگر کوئی شخص لا کے چیز رکھ دیتا اور یہ نہیں کہتا کس کی ہے، تو وہ سب اس میں سے، مثلا کھانے کی کوئی چیز ہے تو سب کھا رہے ہیں، لیکن اگر وہ آ کے یہ بھی کہتا کہ یہ فلاں کی چیز ہے تو پھر وہ اسی کی ہوگی، باقی لوگ بغیر اجازت اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اچھا، ایک اور بات مجھے اس میں یاد آ گئی، اس میں یہ ہے کہ یہاں پر تو یہ باہر سے آنے والے کی ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے مثلا آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں اور دعوت میں کھانا ہے، وہ کھانا سب کے حصے کا ہے تو وہ سب کا ہوتا ہے، کسی ایک شخص کو اسے کھا کر باقی اپنی جیب میں ڈال کے لانے کی اجازت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں گاؤں وغیرہ میں، گاؤں تو دور کی بات ہے، اب تو بہت سے پڑھے لکھے کھاتے پیتے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کہ مثلا کسی مجلس میں کوئی چیز پسند آ گئی تو وہ گھر والوں کی مرضی اور اجازت کے بغیر پوچھے ان کے ٹشو میں ڈالی، جیب میں ڈالی، گھر لے آئے. یہ ایک بہت ہی ناپسندیدہ حرکت ہے. ایسا کرنا جو ہے یہ ایک طرح سے چوری میں شمار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف آپ کے لیے نہیں رکھی گئی تھی، اور وہ اس لیے بھی نہیں رکھی گئی تھی کہ آپ اسے کھائیں اور ساتھ گھر بھی لے آئیں. آپ صرف اسی وقت اسے گھر لا سکتے ہیں کہ جب وہ آپ کو یہ کہی گئی ہو کہ یہ آپ کی ہو گئی، آپ چاہے کھائیں، پھینکے، گھر لے جائیں، جو چاہیں کریں، اس صورت میں آپ اسے لا سکتے ہیں. اس چیز کی کیوں ممانعت ہے؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے گھر میں 10-20 بندوں کو بلا رکھا ہے اور ان سب کے لیے اس نے ایک چیز جو ہے وہ تیار کی. اب اگر اس میں سے
وہ لوگ جن کے ہاتھ وہ لگی وہی اسے ختم کر ڈالے تو وہ ایک طرح سے دوسروں کا بھی حق مارتے ہیں اور صاحب خانہ کو پریشانی میں مبتلا کرنے کی بات ہے. اور خواہ صاحب خانہ کو پریشانی ہو یا نہ ہو، جو چیز جس مقصد کے لیے جہاں کھانے کے لیے بس وہیں کھانے کے لیے. عموماً کئی شادیوں میں لوگ، اب تو خیر کھانا وانا ہوتا نہیں، لیکن بہت دفعہ لوگ اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں کہ کھا بھی لیتے ہیں اور ساتھ اٹھا کے گھر بھی لے آتے ہیں. تو پھر یہ چیز جو ہے یہ بد اخلاقی بھی ہے اور اسلامی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے. اگر آپ کبھی ایسا کر چکے ہوں تو اس پر توبہ استغفار کر لیں. مثلاً آپ کسی ہوٹل میں گئی، اس میں یہ کہ مثلا انہوں نے کھانے کی کوئی چیز آپ کو لا کے دی ہے، آپ جلدی میں نہیں کھا سکے، ویسے کوئی ڈرائی فروٹ ہے انہوں نے آپ کو آفر کیا، نہیں کھا سکے، آپ اٹھا کے ساتھ لیے آئے اور آپ راستے میں کھا رہے ہیں، یہ جیب میں رکھا ہوئے کوئی، وہ تو الگ بات ہے، ظاہر آپ اس پہ پیمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کٹلری کی پیمنٹ تو آپ نہیں کرتے، یہ ٹاولز کی پیمنٹ تو آپ نہیں کرتے. تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا کہ وہ تو آپ کو صرف وہاں یوز کرنے کے لیے دیے جاتے. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ بھی درست نہیں ہے. جو چیز آپ کی ملکیت ہوگی بھئی یہ آپ کی ہے. مثلاً کوئی شادی ہوتی، شوارے بٹتے ہیں تو ہر ایک کو تھیلی ایک ایک پکڑا رہے ہیں، وہ چونکہ آپ کو یہ تھیلی دے دی گئی اس لیے وہ تھیلی آپ کی ہو گئی. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یا میلاد میں آپ جاتے ہیں اس میں خوبصورت تھیلیاں آپ کو دیتے ہیں، تو وہ تھیلی اس لیے نہیں ہوتی کہ چیز کھا کے آپ تھیلی وہاں رکھیں، وہ تو انہوں نے بڑی محنت سے تیار کی ہوتی ہے، آپ ہی کے لیے تیار کی ہوتی ہے. تو انڈرسٹوڈ ہے نا، سب کو پتا ہے کہ وہ تھیلی آپ کو پکڑا دی گئی، آپ کے ہاتھ پہ رکھ دی. جو چیز آپ کے ہاتھ پہ رکھ دی گئی، آپ کو دے دی گئی یا آپ نے خرید لی، وہ آپ کی ہو گئی. آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ وہیں بیٹھ کے چھوارے کھا کے اس کو پھینک کے آ جائیں، اور اگر آپ کا نہیں دل چاہ رہا تو آپ اپنے بیگ میں رکھ کے لے آئیں، اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو دے دی گئی ہے، آپ کے حصے کی بانٹ دی گئی ہے. یا پھر دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ تھیلیوں میں نہیں ہوتے، لفافوں میں نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتا ہے، ٹرے میں ہوتے ہیں، اور ٹرے ہر ایک کے آگے گھمایا جا رہا ہوتا ہے. اس صورت میں صرف اتنی اٹھائیں جو آپ نے کھانی ہے. یہ نہیں کہ ایک جھولی میں ڈال لیں اور ایک ہاتھ میں پکڑ لیں اور اس کو پھر گھر لانے کی کوشش کریں. یہ ایک بہت غیر اخلاقی حرکت ہے، ناپسندیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹرے مشترک ہے نا، اس میں سے سب نے کھانا ہے، وہ سب کا حصہ ہے. تو اس میں فرق کیجئے، جو سب کا حصہ ہے اس میں سے آپ صرف اتنا لے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 کٹھی اٹھا کے بھی کھانے سے منع کیا ہے، جو کٹھے بیٹھ کے لوگ کھا رہے ہو. کہاں یہ کہ آپ 2 اکٹھی کھائیں نہ، اٹھا کے گھر لے آئیں. پلیز آپ میں سے کوئی شخص سر ڈھک کے ایسی حرکت نہ کرے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ شادیوں پہ کس قدر پریشانی ہوتی ہے کہ بعض لوگ نہیں افورڈ کر سکتے کہ بہت ایکسٹرا چیز جو ہے وہ کرے، وہ اندازے سے پوری رکھتے ہیں کہ چلے عزت رہ جائے، وقت پورا ہو جائے، سب کے ہاتھ چلی جائے. اور اس میں اگر جن کے پاس پہلے آئی وہ 2 یا 3 اٹھا کے پاس رکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسروں کا حق مار رہے ہیں اور گھر والوں کو ناروا پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں. اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناروا پریشانی میں مبتلا کرے. ان ابن عباس ان جلساءه شرکاؤه ولم يصح. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے جو ساتھ بیٹھے ساتھی ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں، ولم يصح، لیکن یہ روایت درست نہیں ہے، وہ شریک نہیں ہے. اگر اس کا نام لیا گیا تو صرف وہی اس کا مالک ہے. حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبداللہ اخبرنا شعبۃ عن سلمۃ بن کہیل عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اخذ سنا فجاء صاحبہ یتقاضاہ. یہ حدیث بھی گزر چکی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سالہ اونٹ کسی سے بطور قرض لیا تو اس کا مالک آگے اور تقاضا کرنے لگا. فقال ان لصاحب الحق مقالا ثم قضاہ افضل من سنہ وقال افضلکم احسنکم قضاء. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرض چکانے میں بہت اچھا رویہ اختیار کرے. حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا ابن عیینہ عن عمرو عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. کہ ابن عمر جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فکان علی بکر صعب لعمر، تو وہ اپنے باپ کے ایک شریر اونٹ پر سوار تھے. فکان یتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جاتا تھا. فیقول ابوہ، تو ان کے والد انہیں ناراض ہوتے اور کہتے یا عبداللہ لا یتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد، کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے مت جائے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعنیہ، چونکہ وہ قابو نہیں آ رہا تھا ان سے، تو کہا اسے مجھے بیچ دو. فقال عمر هو لک، تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ویسے ہی لے لیجئے، لیکن آپ نے ویسے نہیں لیا. فاشتراه، اسے خرید لیا. ثم قال هو لک یا عبداللہ، اے عبداللہ اب یہ تمہارا. فصنع بھی ما شئت، اب جو چاہو کرو. اب عمر کا حق نہیں کہ وہ تمہیں بار بار روکے کہ تم آگے مت جاؤ، کیونکہ وہ تو ٹھیک ہے ادب اور احترام سے انہیں کہنا ہی تھا، لیکن حضرت عمر اس لیے بھی بہت کر رہے تھے کیونکہ اونٹ ان کا تھا تو انہیں خود بھی امبیرسمنٹ اس میں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ
ختم کرنے کے لیے اسے خرید کے حضرت عبداللہ کے حوالے کر دیا. اس سے پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت اور محبت تھی اور کیئر تھی وہ ایک باپ سے بھی بڑھ کے. اذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز، جب کوئی شخص ہبہ کر دے کوئی اونٹ کسی شخص کو اور وہ اس پر سوار بھی ہو، فهو جائز، تو یہ جائز ہے. وقال الحمیدی، حمیدی کہتے ہیں حدثنا سفیان حدثنا عمرو عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر وكنت على بکر صعب فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بعنیه فابتعه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هو لك يا عبد الله باب ہدیت ما یکرہ لبسها، وہ چیز ہدیے کے طور پر دے دینا جس کا پہننا ناپسندیدہ ہو. جیسے مردوں کے لیے ریشم کا پہننا ناپسندیدہ ہے تو وہ خود تو نہیں پہن سکتے مگر اسے دوسروں کو دے سکتے ہیں. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأى عمر بن الخطاب حلة سیراء، یہ بھی حدیث گزر چکی ہے. حضرت عمر بن خطاب نے ایک دھاری دار حلہ یا جوڑا تھا وہ بکتا ہوا دیکھا عند باب المسجد، مسجد کے دروازے کے پاس. فقال یا رسول اللہ، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اشتریتها، اگر آپ اسے خرید لیتے، فلبستها، آپ پہنتے یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، وللوفد، اور مہمانوں کی آمد کے موقع پر. قال انما يلبسها من لا خلاق له في الاخرہ، فرمایا کہ اسے تو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ثم جاءت حلل، پھر کچھ اور ریشمی جوڑے آئے. فآتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر منها حلتن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی جوڑا حضرت عمر کو ہدیتن بھیج دیا. فقال اکسوتنیها، حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ یہ مجھے پہناتے ہیں. وقلت فی حلت اتارد ما قلت، اور اتارد یعنی بیچنے والا جو ریشمی جوڑے لایا تھا ان کے بارے میں تو آپ نے یہ اور یہ بات کہی تھی جو آپ کو یاد ہے. ما قلت فقال انی لم اکسکها لتلبسها، میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم خود پہن لو. فکساها عمر اخا له بمکہ مشرکا، تو حضرت عمر نے وہ مکہ میں اپنے ایک مشرک بھائی کو توفتن بھیج دیا. تو مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو مسلمان کو استعمال کرنی جائز نہیں لیکن فی ذات ہی وہ حرام نہیں، یہ یاد رکھیے. مثلا شراب نہیں تو وہ کسی کافر کو یا کسی اور ایسے شخص کو دی جا سکتی ہے. حدثنا محمد بن جعفر ابو جعفر حدثنا ابن فضیل عن ابی النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے. فلم يدخل علیہا، تو ان کے پاس نہ گئے. وجاء علی، حضرت علی آئے. فذکرت له ذلك، تو انہوں نے ان کو اس بات کا ذکر کیا. فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. قال انی رأیت علی بابها سترا موشیا، حضرت فاطمہ نے بتایا حضرت علی کو کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک آئے تھے، اندر نہیں آئے. تو حضرت علی نے جا کے پوچھا بھی کیا بات ہوئی، آپ تشریف لائے تھے لیکن اندر تشریف نہیں لائے. تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے دروازے پر دھاری دار پردہ لٹکا ہوا تھا. فقال مالی وللدنیا، میرا اور دنیا کا کیا کام کہ میں ایسے گھر میں داخل ہوں جس میں اتنا قیمتی پردہ لٹکا ہوا ہو. فاتاها علی فذکر ذلک لها، تو حضرت علی ان کے پاس آئے اور اس بات کا ذکر کیا. فقالت لیامرنی فیہ بما شاء، تو کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں جو چاہیں اس معاملے میں. قال ترسلی به الی فلان، تو انہوں نے کیا کہا کہ فلاں اور فلاں لوگوں کو بھیج دو. اہل بیت بہم حاجت، کوئی گھر والے جن کو اس کپڑے کی ضرورت تھی. اس میں دو باتیں بڑی اہم پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ بہت قیمتی کپڑے دیواروں اور ایسی چیزوں کو نہیں پہنانے چاہیے، یعنی بہت قیمتی پردوں کا استعمال جو ہے وہ انسان کے اندر غفلت پیدا کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ خاص طور پر اس دور میں جب کہ دوسرے لوگ بھوکے بیٹھے ہوں، پھر تو کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مخمل کے پردے لٹکائے ہوئے ہوں، تو یہ ایک بہت زیادتی کی بات ہوگی. اب جو بن چکے وہ تو بن چکے، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کریں. اگر اس سے کم تر پہ جب گزارا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ خوبصورتی مخمل میں ہی ہو، خوبصورتی جو ہے وہ کسی بھی اچھی نفیس چیز میں ہو سکتی ہے جس کی قیمت بہت زیادہ نہ بھی ہو. دوسری بات یہ کہ آپ اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو اور اپنی بیٹی کے گھر کو تمام مسلمانوں کے لیے ایک ماڈل بنانا چاہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حاکم ایسی چیزیں استعمال کریں تو پھر رعایا کے لیے ایک نمونہ ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر حاکم مشکوک چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں تو رعایا حرام استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر ان کو یہ جائز ہے تو ہمارے لیے یہ بھی جائز، وہ اپنے لیے حرام کاموں میں جواز ڈھونڈ لیتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تو بچایا ہی تھا، اپنے اہل و عیال کو بھی اس سے بچایا، کیونکہ قوا انفسکم واہلیکم نارا. پھر آپ دیکھیں اس میں بیٹی کے گھر میں بھی مداخلت کر دی. ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ
ماں باپ کو بیٹوں کو تو کہنا چاہیے لیکن بیٹی کو نہیں کہنا چاہیے کہ معلوم نہیں اس کے شوہر کیا کہیں اور کیا کریں. نہیں، اگر بیٹی غلط کام کر رہی ہو تو دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے معاملے میں وہاں بھی مداخلت کرنی جائز ہے. حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبۃ قال اخبرني عبد الملك ابن میسرۃ قال سمعت زید بن وهب عن علی رضی اللہ عنہ قال اهدى الي النبي صلی اللہ علیہ وسلم حلة سیرا فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين النساء. حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاری دار ریشمی جوڑا بھیجا، حلة سیرا، فلبستها تو میں نے اس کو پہن لیا. جب میں نے پہنا تو فرأيت الغضب فی وجہی، آپ کے چہرے پر غضب دیکھا کہ کیوں پہنا، حالانکہ بھیجا آپ ہی نے تھا لیکن ان کے پہننے کے لیے نہیں بھیجا تھا. کہتے کہ پھر میں نے اسے پھاڑ کے گھر کی عورتوں میں تقسیم کر دیا. اہلیت ان کی اس وقت تو فاطمہ ہی تھی، لیکن یہ کہ باقی خواتین رشتہ داروں کو اسے دے دیا، کیونکہ عورتوں کے لیے ریشم جو ہے وہ جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں. اسی طرح پہننے میں ریشم کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن بے جان چیزوں کو پہنانے سے بچنا چاہیے. باب قبول الہدیۃ من المشرکین، مشرکین سے ہدیہ قبول کرنا یعنی غیر مسلم سے تحفہ لینا. وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ہاجر ابراہیم علیہ السلام بسارۃ، ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت سارہ کو لے کر ہجرت کی انہوں نے. فدخل قریۃ فیہا ملک او جبار، تو ایک ایسی بستی میں داخل ہوئے کہ جس میں ایک بادشاہ تھا اور بہت سخت بادشاہ تھا، جبار جابر قسم کا. فقالت، انہوں نے کہا، آتوہا آجر، اسے دے دو ہاجر، یعنی حاجرہ، حضرت حاجرہ عطا کر دو، ہبہ کی انہوں نے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشرک بادشاہ کا تحفہ قبول کیا. یہ طویل حدیث پیچھے گزر چکی ہے اور آگے بھی آئے گی. وأہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری ہدیہ دی گئی جس میں زہر ملا ہوا تھا، یعنی دشمنوں نے زہر ملی بکری، زہر انجیکٹ کیا ہوگا کسی طرح، وہ آپ کو ہدیتاً بھیج دی. وقال ابو حمید اہدی ملک ایلۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایلا کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیا، بغلۃ بیضاء، سفید خچر. فکساہ بردن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک چادر بھیجی. وکتب الیہ ببحرہم، اور آپ نے ان کے نام ان کا سمندر لکھ دیا، یعنی سمندر کا علاقہ. یہ وہ علاقہ تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن پھر جزیہ لے کر انہیں ان کی زمینوں کا مالک بنا دیا گیا اور انہیں اس میں بسایا گیا. یہ ایلا جو ہے یہ بندرگاہ کا ایک علاقہ تھا اور مکہ سے مصر جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کا تحفہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا یونس بن محمد حدثنا شیبان عن قتادہ حدثنا انس رضی اللہ عنہ قال اہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم جبۃ سندس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کا سندس و استبرق پڑھ چکے نا آپ، سندس باریک ریشم کا جبہ دیا گیا. وکان ینہا عن الحریر، اور آپ ریشم سے منع کرتے تھے. فعجب الناس منہا، تو لوگ اس سے متعجب ہوئے. فقال، تو کہا، والذی نفس محمد بیدہ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنۃ احسن من ھذا، یعنی جب وہ ریشمی جوڑا آپ کے پاس پہنچا تو لوگ دیکھ کے بہت حیران ہوئے کہ اتنا خوبصورت ڈریس، اتنا خوبصورت کپڑا. تو آپ نے لوگوں کی نظروں کو بھانپ لیا کہ لوگ اس سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو ان کی فوراً توجہ ڈائیورٹ کی اور آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے تولیے بھی جنت میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں گے. تولیہ ایک عام استعمال کی چیز ہوتی ہے، رف استعمال کی چیز ہے. فرمایا کہ تم اس پہ کیا خوش ہوتے ہو، دنیا کے بادشاہوں کو یہ جوڑے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو عنصر غالب تھا وہ کیا تھا کہ اپنے صحابہ کرام کو دنیا کی چیزوں سے بے رغبت کیا، ان چیزوں کی اہمیت اور قدر دل سے گھٹائی تاکہ وہ ان چیزوں میں کھو کر اصل مقصد سے غافل نہ ہو جائیں. وقال سعید عن قتادہ عن انس ان اکیدر دومۃ اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکیدر بادشاہ جو تھا دومۃ الجندل کا، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجا تھا. یعنی جو بادشاہ تھے مختلف ممالک کے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ تحفے اور ہدیے بھیجے اور آپ نے ان کو قبول کیا. لیکن یہ ہے کہ اسے چاہے خود استعمال کیا یا نہیں، بات یہاں یہ قبول کرنے کی نہیں، قبول کرنے کی اجازت ہے جبکہ وہ حدود کے اندر ہو اور اس میں بھی اسلامی مملکت کو کسی قسم کے لوگوں کے مفاد کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبہ عن هشام بن زید عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان یہودیت اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی عورت لائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا، بشات مسمومۃ زہر آلود بکری. پیچھے تو مشرکین اور کافروں کی بات تھی، یہاں اہل کتاب کے تحفے کی بات، اور اس میں سے بھی یہود کے. فاکل منہا، تو آپ نے اس میں سے کھا لیا. فجیء بہا، پھر اسے لایا گیا. فقیلا، تو کہا گیا الا نقتلها، ہم اسے قتل نہ کر ڈالیں، کیونکہ اسی زہر کا اثر آپ آخری عمر تک محسوس کرتے تھے اپنے اندر. قال اللہ، فرمایا نہیں. فما زلت اعرفها فی لہوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں راوی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو میں اس زہر کا اثر اب تک دیکھتا تھا، یعنی اس سے آپ کے منہ کے اندر اور جسم کے اندر جو تبدیلی ہوئی وہ محسوس ہوتی تھی. یعنی ہو سکتا ہے اس سے رنگ تبدیل ہو گیا ہو، رنگ نیلا ہو گیا ہو، یا کوئی اور اس طرح کی بات ہو، یعنی اثر کوئی بھی ہو سکتا ہے جو زہر کا ہوا کرتا ہے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ اگرچہ اس نے مارنا چاہا تھا، آپ اس سے بدلہ تو لے سکتے تھے نا، لیکن آپ نے یہاں سے یہ پتہ چلتا کہ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے قریب ارشاد فرمایا تھا کہ عائشہ، جو کھانا میں نے خیبر میں کھا لیا تھا، یعنی یہ بکری آپ کو خیبر میں جب علاقہ فتح کیا تو فرمایا کہ یعنی زہر آلود گوشت جو اس بکری کا میں نے کھایا تھا اس نے اب اثر کیا ہے اور میری شہ رگ کاٹ دی ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طرح سے شہادت بھی عطا کی. حدثنا ابو النعمان حدثنا المعتمر بن سلیمان عن ابیہ عن ابی عثمان عن عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 و100. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 130 لوگ تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل مع احد منکم طعام، آپ نے پوچھا تم میں سے کسی کے پاس کوئی کھانا ہے. فاذا مع رجل صاع من طعام، تو دیکھا کہ ایک شخص کے پاس ایک صاع اناج تھا، او نحوہ، یا اتنا ہی. فاوجنا، تو اس کو گوندھا گیا. ثم جاء رجل مشرک، تو ایک مشرک شخص آیا، مشعان، پراگندہ بال، طویل، لمبا تڑنگا، بغنم، بکریوں کے ساتھ، یسوقها، انہیں وہ ہانک رہا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعا ام عطیۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیچنا چاہتے ہو یا ہدیۃ دینا چاہتے ہو. یعنی آپ سفر پر تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو ایک گڈریا جو مشرک تھا اور اس کا حال حلیہ بھی بتایا گیا، وہ بکریاں لے کے آپ کی طرف آیا. تو چونکہ آپ کی طرف آیا تھا اسی لیے آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بکریاں جو لائے ہو یہ ویسے ہی دینا چاہتے ہو یا بیچنا چاہتے ہو. قال اللہ بل بیع، تو اس شخص نے کہا بیچنا چاہتا ہوں. فاشترى منہ شاۃ، تو آپ نے اس سے ایک بکری خریدی. فصنعت، تو وہ بنائی گئی یعنی ذبح کی گئی. وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسواد البطن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹ کے سیاہ حصے کو یعنی کلیجی کو حکم دیا ان یشوا کہ بھونی جائے. وَأَيْمُ اللَّهِ مَا فِي الثَّلَاثِينَ وَالْمِئَةِ إِلَّا وَقَدْ حَزَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَهُ حُزَّةً مِّن سَوَادِ بَطْنِ، اور قسم اللہ کی کہ 130 لوگوں میں سے ہر ایک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ٹکڑا کاٹ کے اس کو دیا، یعنی اس ایک بکری کی کلیجی میں سے. ان کان شاہدن آتاہا ایاہو، اگر وہ سامنے تھا تو اسے عطا کر دیا. وان کان غائبا خبأ لہ، اور جو سامنے نہیں تھے اس وقت ان کے لیے چھپا کے رکھ لیا. فجعل منها قصعتین، اور اس گوشت کے 2 پیالے تیار کیے گئے. فاکلوا اجمعون، تو سب نے کھایا. وشبعنا، اور ہم نے خوب سیر ہو کے کھایا یعنی پیٹ بھر گیا ہمارا. ففضلت القصعتان، 2 پیالے بچ بھی گئے، یعنی گوشت کو جب پکایا گیا تو 2 پیالے اس کے تیار کیے گئے تو اس میں سے کھا بھی لیا، پیٹ بھی بھر گیا اور پھر بچ بھی گیا. فحملناہ علی البعیر، تو ہم نے پھر وہ باقی گوشت اونٹ پہ رکھ کے ساتھ لے گئے. او کما قال، یعنی یہ برکت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی.